امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوان یعنی بیٹا روبرو خوبرو جوان جو ہوتا ہے یہ بہترین لذتوں میں سے ایک لذت ہے باپ کے لیے کہ اس کا بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے. یعنی یہ باپ کے لیے بہترین لذت ہے. یہ خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے, کو سلامت رکھے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ سب سے سخت ترین اور مصیبت اور مشکل ترین جو مصیبت ہے نا وہ یہ ہے کہ جوان آپ کے سامنے کامیاب ہو اور مر جائے. مر جائے. اللہ اکبر. عالم دین کہتے ہیں میں کربلا میں تھا, میں نے دیکھا ایک شخص ذریعہ امام حسین سے چپکتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے بیٹا دے, مجھے بیٹا دے, اور جب مجھے بیٹا ملے تو وہ جوان ہو اور پھر جوان ہو اس کے بعد مر جائے. کہا میں تعجب کرتا تھا یہ کیسی دعا مانگتا ہے. ایک دن مجھے پتہ چلا اس کا بیٹا ہوا, پھر دیکھا بڑا ہو رہا ہے, پھر ایک دن بازار میں مجھے آواز آئی اس کا بیٹا مر گیا. میں بہت تیزی سے پہنچا, میں نے جا کے دیکھوں کہ ہے کیا. دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ گرا پڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب جوان مرتا ہے تو آدمی کھڑا کیسے ہوتا ہے, میرے تو گھٹنوں میں جان نہیں ہے. اللہ, ہاں زیادہ نا آسان نہیں ہے جوان. جب حضرت حر کا بیٹا جنگ میں شہید ہوا تو اس سے پہلے کہ حضرت حر پہنچتے امام حسین پہنچ گئے اور کہا کہ حر تم کیا کر رہے ہو. کہا مولا, کہا شریعت میں. اللہ, امام شریعت کا پاسدار ہے. شریعت میں باپ کے لیے جنازہ اٹھانا مکروہ ہے. اب میں کیا کہوں حضرت حر, آپ ہوتے جب ایک بیٹا گرا ہے. اللہ اکبر. عزاداران محترم, حضرت علی اکبر نے اجازت لی, علی کا پوتا ہے, عباس کا شاگرد ہے, گئے, لڑی جنگ, دشمن کو بہت دشمنوں کو جہنم واصل کیا اور پھر درمیان جنگ میں پلٹے. کہا بابا یہ لباس کی شدت یعنی گرمی, لوہے کا لباس ہے, اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے. اگر بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا کہ جنگ کسے کہتے ہیں. مگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کی گواہی دیں. حضرت علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ پانی نہیں ہے, پھر کیوں آئے؟ اللہ. علماء کہتے ہیں باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی کچھ جو چھوڑ نہیں رہی تھی. بہرحال آپ کے بھی جوان بیٹے ہوں گے, آپ اس محبت کو مجھے نہیں پتا کیسے دیکھتے ہیں. باپ بیٹے کی محبت, اور وہ بھی امام حسین اور حضرت علی اکبر کی محبت. بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی زبان کو, امام حسین کی زبان حضرت علی اکبر کی زبان میں نا امام حسین نے اپنی زبان کو رکھا. حضرت علی اکبر نے چیخ ماری, کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ. اب یہ تو خدا جانتا ہے, پانی تو چند دن سے بند تھا, یہ سیدہ کا بیٹا کب سے پیاسا تھا, یہ تو خدا جانتا ہے کہ حسین کب سے پیاسا ہے. اللہ اکبر. کہا علی اکبر بیٹا جاؤ, اب واپس نہیں آنا علی اکبر. اللہ اکبر. جاؤ بیٹا علی اکبر, دیر ہو جائے گی. کس طرح امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بھیجا یہ امام حسین جانتے ہیں. بس میں تو مقتل کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو امام حسین نے صرف یہی کہا, علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے علی اکبر آئے غربت امام حسین. علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے
مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا ہے۔ آزاداران محترم علی اکبر گئے، آپ مصاحب سنتے رہتے ہیں، بس آخری جملے آپ سے التماس دعا، حضرت علی اکبر گئے، بہرحال دشمن لڑ نہیں پایا، دشمن نے پیچھے سے وار کیا، ایک نیزہ لگا، علی اکبر گرے، اپنی سواری پر گر گئے، ہاتھ کہتے ہیں کہ سواری پر تھے لیکن نہ جانے تیر یا سواری کو لگا یا کچھ ایسا ہوا کہ جو سواری تھی وہ راستہ بھول گئی، وہ دشمن کی طرف چلی گئی۔ اب مقتل کہتا ہے کہ جس کے پاس تلواریں تھیں، جس کے پاس جو تھا، اربن اربا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو۔ اب علی اکبر جب زمین پر آئے ہیں تو علی اکبر نے اپنے بابا سے مدد نہیں مانگی ہے، کہا میرا سلام ہو بابا، بس یہ کہنا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ نہ جانے کس طرح امام حسین اپنے بچے کے جنازے پر، اس بدن پر پہنچے ہیں، کہتے ہیں کہ دو زانو اپنے ہو کر خاک کربلا پر حسین بیٹھ گیا، سر علی اکبر کا اٹھایا، کہا ولدی ولدی ولدی، اے میرے بیٹے علی اکبر، اے میرے بیٹے علی اکبر۔ آزاداران محترم، نہ جانے کس طرح وہ ٹوٹا ہوا نیزہ نکلا ہوگا، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں تو آنکھوں میں پٹیاں تھی، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ آؤ کربلا میں دیکھو، نہ حسین کے آنکھوں پہ پٹیاں، نہ علی اکبر کے ہاتھوں میں رسیاں ہے، نہ جانے یہ برچی کیسے نکل رہی ہے۔ رخسار کو رخسار پر رکھا، علی اکبر چلے گئے۔ اے علی اکبر تیرے بعد دنیا با فنا ہو، حسین سے جنازہ نہ اٹھا، بنی ہاشم آؤ، علی اکبر کو اٹھاؤ۔